الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سید صاحب کرسی پہ بیٹھے، کرسی لے کے بیٹھے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ ہر اتوار کا جلسہ جو الحمدللہ کئی سال سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے، تو ہم یوں تو اتوار کی صبح میں کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو ہم نے عصر سے افطار سے پہلے انشاءاللہ پورا معاملات ختم کر دیں گے۔ تو ہر اتوار کو یوں کئی سال سے الحمدللہ ہو رہا ہے، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے مسلمانوں کے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم نے ہر اتوار کو یہاں کسی نہ کسی موضوع اور کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں، تاکہ وہ موضوع وہ ٹاپک ہمیں مکمل طور پر آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے اور اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ گزشتہ رمضان مبارک کا جو پہلا روزہ تھا اتوار کو، ہم نے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور نیت کے بارے میں، روزہ ٹوٹنے کے بارے میں بہت سی باتوں پر ہم نے اتوار کے روز گزشتہ بیان کیا تھا، اور اس کا مکمل ریکارڈ ابھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آج جو موضوع میں نے لیا ہے، جو آج آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ غصے کے نقصانات کیا ہے، غصہ آنا کیسا ہے۔ تو یہ غصے کے متعلق جو ہے میں نے آیت بھی پڑھی ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 134، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع غصے کے متعلق رہے گا، اور مختصر سے وقت میں ہمارا ذکر بھی ہونا ہے مریدوں کو متقی کا۔ خانقاہوں کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ مریدوں کو بلا کر ان کی ظاہری اور باطنی تربیت کی جاتی تھی۔ مرید ہونے کا یہی مقصد ہوتا تھا، صرف قوالی کرنا یا کھانا کھلانا مقصد نہیں۔ مرید کو پیر و مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ظاہر اور اس کے باطنی گناہ غلط کاموں سے اس کو بتائے اور اس کو بچائے اور اس کو اللہ تک پہنچائے۔ یہ سارے بزرگان دین کی مزاج رہی ہے، سارے خانقاہوں کا یہی کام رہا ہے، اور ہماری یہ خانقاہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ سارے مریدوں کی ظاہر، باطن، جسم و روح، اخلاق اور کردار کو مکمل طور پر محفوظ رکھے اور اللہ کی رضا کے والا کام ہم کرنے لگائے، یہی مقصد کے ساتھ۔ اور یہاں میں اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے پیر پیرا، میر میرا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پڑھ کر اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا فون پہ بات مت کرو بیٹا،
اگر بات ارجنٹ ہے تو باہر بیٹھ کے، منع ہے مسجد میں بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب یہ بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو اس کو عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام بالکل جو آسان ہے اس کو مکمل طور پر بندہ اس پہ عمل کرنے کی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ وہ کون سی بات ہے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا مزاج عمل کی طرف بھی راغب ہوتا ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا کرو۔ ہم جس کی 11ویں کرتے ہیں، جس کے جھنڈے گھروں پر لگاتے ہیں، میں ان کا قول آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کتاب میں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو آدمی کی زندگی ایک دن کی ہے، اور اس کو بہت آسان کر کے پھر آپ نے سمجھایا بھی۔ غوث اعظم فرماتے دیکھو جو کل گزر گیا وہ آنے والا نہیں، جو کل گزر گیا وہ ایک دن کیسا، غوث اعظم یہ سمجھا رہا ہے جو کل کا دن گزرا وہ پھر پلٹ کر آنے والا نہیں، اور جو کل آنے والا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ غوث اعظم فرماتے تم اپنے مریدوں کو کہ یہ ذہن میں بٹھا لو جو کل گزر گیا وہ آنے والا نہیں، اور جو کل ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم جئیں گے یا نہیں جئیں گے۔ رات تک پل بھر کا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لہٰذا جو لوگ بولتے ہیں کل سے تو نماز پڑھ لوں گا، کل سے توبہ کر لوں گا، کل سے گناہ چھوڑ دوں گا، تو غوث اعظم فرماتے تیرا کل جو گزر گیا وہ گزرا ہوا کل تو آتا نہیں، اور جو آنے والا کل ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ تو رات تک جیے گا یا صبح تک جیے گا، کوئی بھروسہ نہیں۔ لہٰذا جو دن ہے اسی کو غنیمت جان، اسی کو اہمیت دے کہ یہ تو وقت ملا ہے، جو یہ ٹائم ملا ہے، مجھے آج ہی کا دن یہ عمل کرنا ہوگا، پتہ نہیں کہ آنے والا کل مجھے ملے یا نہ ملے، اور جو کل گزرا وہ تو چلا گیا، وہ تو آنے والا ہے نہیں، اور جو کل کا دن آئے گا وہ ملے گا یا نہ ملے گا۔ لہٰذا آج ہی کے دن کو آخری دن سمجھ کر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کے لیے نیکی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا یہ قول اپنے مریدوں کو، خاص سلسلے قادریہ والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر عمل کو بڑھانا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے۔ آج سرکار غوث پاک کی ایک اور بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ایمان اور عقیدہ آپ کا اور زیادہ مضبوط ہو کہ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے، رضویہ ہے۔ ہم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے غوث اعظم سے ملتے ہیں۔ تو سلسلہ قادریہ رضویہ ہمارا سلسلہ ہے، تو ہمارے پیر کی یہ بات ہے تو ہم بالکل توجہ سے اس بات کو سننا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بندہ حالات کو دیکھ کر، یعنی حالات ایسے چل رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کے حالات آپ دیکھیں کہ دن بہ دن جو ہے دشمنان اسلام بہت کوششیں کر رہے ہیں اور بلغلا رہے ہیں، طرح طرح کے کام کر کر، یعنی کبھی پردے پر بات کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے اب اذانوں پر مسئلہ چل رہا ہے، اذانوں کو لے کر۔ تو ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا اس دور میں مکمل طور پر اسلام پر عمل کریں گے تو ہمیں، کیونکہ آج طریقے سے دشمنان اسلام بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم کیسے اسلام پر عمل کریں گے؟ کیونکہ آج ایسا دور آ چکا ہے کہ آج ہم اسلام پر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ مکمل طور پر اسلام پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں کیونکہ ورنہ کمزور علم والے، علم دین سے دور رہنے والے اور طرح طرح سے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں دیوانند سرسوتی ایک جو ہے نا، یہی بچے بات نہیں کرنا بیٹا، آپ ہی کو بولو بات باہر جا کے کریے، مسجد میں نہیں کرتے بات۔ یہ ہم مسلمان ہیں، مسجد میں آنے کا ہم کو طریقہ نہیں معلوم۔ سراج کہاں ہے؟ باہر ہی روکو یا لوکو۔
کیونکہ حدیث پاک میں آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رام مسجد میں بات کرنے والے کی خبر میں اللہ اندھیرا کر دے گا۔ ہم اپنی مسجدوں کا ادب نہیں کریں گے تو پھر آج اذانوں پر بات ہو رہی ہے، کل مسجد میں آنے سے بھی ہمیں روکا جائے گا۔ ادب کرو، جتنا آپ ادب کریں گے انشاءاللہ آپ کو ہمارا وہی بچے کام ہے تو بچوں کو چلے جاؤ بولو، نہیں تو بیٹا بیٹھو سکون سے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے میاں باہر سے لوگ آ رہے ہیں اندر بات کر رہے بولے تو سن رہے نہیں ان لوگ، ہاں درود پاک پڑھ ایک مرتبہ سن کر اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کے دور مبارک میں سوامی دیوانند جو ہے ایک شخص گزرا، وہ گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر، خاص طر دیہاتوں میں جا کر، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج سیم وہی تاریخ اب دہرائی جا رہی ہے، اسی تاریخ سیم ٹو سیم 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ سوامی نرسنگ آنند جو ایک جو ہے نا دیوانند تھا اس کا نام، اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جو، کیونکہ تقریباً آج بھی دیکھیے آپ گاؤں کے لوگ جو مسلمان ہیں تو زیادہ تر وہ دین سے واقف نہیں رکھتے، اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے، تو وہ جا کر وہ لوگ کو بلغلانے لگا، بھٹکانے لگا اور دین کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنے لگا۔ قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ، یعنی کہ قرآن کی آیتیں وہ بھی جانتا تھا وہ سوامی، غلط معنی غلط ترجمہ پڑھ کر لوگوں کو سنانے لگا، سمجھانے لگا۔ اس طرح سے اس نے اس دور میں اعلیٰ حضرت کے دور میں کئی دیہات کے کئی ہزار مسلمانوں کو اس نے مرتد کر دیا تھا، کنورٹ کر دیا تھا، اور سب کو یہ ڈر بٹھا دیا ہماری بات مانو، آج یہی حال ہو رہا ہمارا، تو لہذا ڈر بٹھا کر دین سے کنورٹ کر دیا تھا۔ تو دارالعلوم جو ہے ندوہ جو یو پی میں ہے آج بھی دارالندوہ اس کو کہتے ہیں، دارالندوہ کے جو مفتی عثمان نعمانی صاحب تھے، شبلی نعمانی اس کو کہا جاتا تھا، شبلی نعمانی، اس کو بولا گیا بھائی ایسا یہ شخص پھر گاؤں گاؤں پھر پھر کر جو ہے اس طرح سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہا ہے، کئی گاؤں کو جا کر دیہاتوں میں جا کر لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق غلط باتیں بٹھا رہا ہے، غلط سوچ دے رہا ہے، جیسا کہ آج پردے کے متعلق ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی بہن نہیں جانتے، ان کو غلط باتیں بٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ قرآن میں ایک نہیں، جبکہ لوگ فیصلہ تو یہ کر رہے ہیں کہ اسلام میں پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس طرح کا فیصلہ دے دیا گیا، جبکہ قرآن میں ایک نہیں کئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم عطا فرمایا۔ لیکن اب نیا جو جنٹل مین ہے، وہ جو نیو لیٹسٹ ذہن کا والا ہو تو وہ تو یہی سمجھے گا، مسلمان ہو بظاہر کلمہ پڑھ لیا، دین سے تو کوئی واقف نہیں، وہ تو یہی سمجھے گا کہ شاید کوئی واقعی اسلام میں کوئی پردے کی اہمیت نہیں ہوں گی، بلکہ ایسا نہیں ہے، جو دین میں مکمل واقف ہے تو اس کو پتہ ہے۔ تو اس طرح اس نے کئی لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے دور میں بھٹکا دیا، اور کئی شبلی نعمانی کو جب بولا گیا بھائی تو آواز اٹھا، یہ پیچھے ہٹ گیا، وہاں بھی کبھی بھی آگے آتے نہیں، یہ بات عقیدہ تھا، باتیں تو حضور کی شان میں کرو تو پہلے کرتے، فاتحہ کے بارے میں، درود کے بارے میں، سلام کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن جب دین بچانے کی بات ہے تو سب سے پہلے یہ پیچھے بھاگتے، تو اس دور میں سب پیچھے ہٹ گئے، اور اس کام کی ذمہ داری خود اعلیٰ حضرت نے اٹھائی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جہاں جہاں وہ سوامی دیوانند نرسنگ جا رہا تھا، جس گاؤں میں جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوتا، اعلیٰ حضرت اپنے ایک شاگرد کو کبھی صدر الشریعہ کو بھیجایا کرتے تھے، اور کبھی اپنے کئی شاگردوں کو آپ نے تیار کیا کہ جہاں یہ جا رہا ہے اس گاؤں میں جا کر تم تبلیغ کرو۔ تو اعلیٰ حضرت کے کہنے پر بڑے بڑے بزرگان دین پھر اس کے پیچھے پیچھے گاؤں میں جا کر لوگوں کو اسلام بتانے لگے۔ اب ایک گاؤں میں جا کر پورے گاؤں کو اس نے مرتد کر دیا تھا، پورا کا پورا گاؤں مرتد ہو گیا تھا۔ اب صبح رات میں ایک بزرگ کو معلوم ہوا، اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد کو معلوم ہوا کہ فلاں گاؤں میں یہ سوامی بیٹھا ہوا ہے، اور پورے گاؤں کو مرتد کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد رات ہی رات اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ اچھا اتنے بڑے حضرت بزرگ تھے وہ بھی، ان کو وہ
جب وہ مرتد ہو گئے تھے ان کو کسی نے استعمال نہیں کیا تو آپ نے گاؤں والوں سے کہا دیکھو میں یہاں کس بحث کے لیے نہیں آیا، یعنی پورے تھے ظاہری طور پر مسلمان لیکن اس کے باتوں میں آ کر اسلام چھوڑ دیا۔ تو اس کے وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو میں یہاں کچھ بحث کے لیے نہیں آیا، جو سوامی آیا میں اس سے کچھ بات کرنے آیا ہوں بس۔ بڑی مشکل سے مسجد میں رہنے دیا گیا۔ صبح کے بعد اس کا کچھ پرچار تھا تو وہ پرچار کرنے بیٹھا، پورے گاؤں کے لوگ جمع تھے، تو یہ بزرگ بھی بڑی مشکل سے اسٹیج تک چلے گئے اور اس کو کہا سوامی سے کہ میں صرف لڑنے بحث کرنے نہیں آیا، صرف بات کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے اور آگ کی پوجا کی طرف راغب کر رہا ہے، تو یہ آگ کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ تو سوامی کہتے ہیں یہ ہماری خدا ہے۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، خدا تو وہ ہے کہ جس کے بغیر اجازت کے یہ آگ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ نے اپنے سر کا شملہ نکالا اور سارے گاؤں کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جو رات ہی میں مرتد ہو چکے تھے، پورا کا پورا گاؤں۔ صبح کا یہ واقعہ ہے اور وہ بزرگ نے اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، وہ بزرگ نے اسی وقت کیا کیا، اپنا سر سے شملہ نکالا اور دیکھا لوگوں اگر یہ واقعی خدا ہے نا تو میں یہ نہیں جلائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ خدا نہیں، یہ اللہ کے حکم سے یہ میرے شملے کو تک نہیں جلا سکتا۔ یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے آگ میں شملہ ڈالا اور کچھ دیر کے بعد شملہ نکالا تو شملے کا ایک تاگا بھی نہیں جلا تھا۔ یہ کرامت دے کر سوامی تو وہاں سے بھاگا اور پورا گاؤں پھر کلمہ پڑھ کر سچے اور پکے مسلمان ہوئے۔ وہ بزرگ مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ تو آج بھی پھر وہ تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ کم ذہن کے لوگوں کو اسلام سے دور کرے، لوگ ڈر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہمارا شہر حیدرآباد ان فتنوں سے کافی بچا ہوا ہے، لیکن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتے رہو۔ غوث پاک کا یہ قول غنیت الطالبین میں موجود ہے کہ اگر تم مکمل طور پر اسلام پر عمل کرتے رہو گے تو غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ضرور تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آپ اسلام سے معاذ اللہ بیزار نہ ہو، جو اسلام سے بیزار ہوتا ہے وہ تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے میں نے بیان کی تھی۔ آج میں آپ کو غصے کے نقصان کے بارے میں کہ وقت نہیں ہے، پھر ہمیں ذکر بھی کرنا، پھر افطار کے لیے بھی بیٹھنا ہے، تو میں غصے کے نقصانات کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اسلام کی کچھ نکھار، کچھ خوبی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے وہ لوگ نیک ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ کے محبوب ہے۔ واللہ یحب المحسنین، فرما اللہ تعالیٰ، غصہ پینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا، یعنی اللہ کے محبوب ہے۔ اب ہم کیونکہ یہاں کئی بار اتواروں میں رمضان مبارک سے پہلے بھی ہم نے اتوار کے روز صبح پر یہاں جلسے میں حسد کے نقصانات، ریاکاری کے نقصانات، تکبر کے نقصانات، بخل کنجوسی کے نقصانات بتائے۔ آج ہم غصے کے نقصانات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے غصہ آنا ایک فطری ہے، یہ ہمارے فطرت میں رکھا گیا، مزاج میں رکھا۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں غصہ حرام ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو یقین جانے یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ غصہ فطرت میں رکھا گیا ہے، اس کو آپ ٹوٹل مٹا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ فطرت جیسا کہ آپ دیکھیے، فطرت اس کو کہتے ہیں جو آپ کی عادت ہے، کھانا کھانا آپ کی عادت، پانی پینا آپ کی عادت۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پو، تو کون اس کو مانتا؟ اسلام کہتا ہے کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، پیو لیکن حلال پیو۔ تو لہٰذا غصہ آنا ایک فطری بات ہے، اسی طرح غصہ ایک فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ غصہ آنا کہاں پر جائز ہے اور کہاں پر ناجائز ہے، یہ جانیں۔
غصہ کہیں پر غصہ کرنا عبادت ہے. کس جگہ کرنا، کب کرنا، کیسا کرنا، میں آپ کو حدیثوں سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اور کہیں پر غصہ کا اظہار کرنا حرام ہے، گناہ ہے. پہلے آپ سب سے پہلے غصے کا مطلب سمجھیے. اب غصہ بولے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن ہمارے علماء نے، امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غصے کا معنی سمجھایا. غصے کا بھی معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے. کیونکہ آج دو لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، ان کو خالی حسد کا معنی پوچھو، نہیں معلوم. جلس، حسد کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کا معنی نہیں معلوم ہے. تو باتیں تو بڑے بڑی کر دیتے ہیں کہ فلاں درگاہ کیوں جا رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں معلوم. غصے کا معنی پہلے آپ سنیے. امام راغب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سنیں غصہ کس کو کہتے ہیں؟ غصہ سورانو داخل قلبی ارادت الانقام. آپ فرماتے ہیں یعنی انتقام کے، بدلے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش میں آنا، اس کو غصہ کہتے ہیں. بدلہ لینے کے ارادے کا ہو اور دل میں جو ہے جوش آ جائے خون کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے غصے کا معنی ذہن میں رہے تو آگے حدیثیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو، آگے ان کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لہذا غصے کی تعریف یہ بنتی ہے کہ سامنے، یعنی اگر یہ دیکھا جائے کسی کے خلاف مرضی کام کی وجہ سے دل میں نفرت اور ناپسندگی کی پیدا ہونے والے کیفیت کا نام غصہ ہے. یعنی آپ کی مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھ کر غصہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں غصہ. غصے کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ بدلہ لینے کا ارادہ ہو اور آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہو، اس کو غصہ کہتے ہیں. یہ غصے کا معنی سمجھا. اب جیسا کہ آپ مثال دے رہا ہے، گھر میں کوئی کھانا کھانے میں نمک کسی نے، گھر والوں نے زیادہ ڈال دیا تو غصہ آ جائے، مزاج کے خلاف آ جائے. اپنے خواہش کے مطابق کھانا یا سالانہ بنے تو غصہ آ جائے. لہذا غصے کی کیفیت کو سمجھنے کے بعد اب آ جائے غصے کی دو کیفیت ہے. ایک طریقہ، دو سبب ہے، پہلے یہ بھی سمجھ جائے. غصے کا معنی سمجھنے کے بعد، غصے کا معنی سمجھنے کے بعد یہ سمجھے غصہ حرام بھی ہے اور غصہ کرنا عبادت بھی ہے. حرام بھی ہے، اور کیونکہ غصہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یہ ہمارے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہے. ہاں، غصہ اپنے ہمارے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث پاک کو لکھا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ یار کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی کچھ مزاج میں رہتے ہیں، کبھی کچھ مزاج میں رہتے ہیں، اور تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھنا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم احادیث لکھنا کیوں چھوڑ دیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کبھی آپ غصے میں رہتے ہیں، کبھی آپ کی مزاج کچھ رہتی ہے، کبھی مزاج کچھ رہتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو لکھنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، لکھو، میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ لکھو، چاہے وہ غصے کی حالت میں نکلے، چاہے وہ کسی بھی مزاج میں نکلے. سرکار فرماتے وہ لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرتا ہے، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہی بولتا ہوں. جو اللہ مجھے کہتا ہے وہی کرتا ہے، میں وہی بولتا ہوں. چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو تو بھی میں جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ تو قریب سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. چاہے وہ غصے کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، سرکار فرماتے ہیں میں زبان سے وہی بات نکالتا ہوں جو اللہ مجھ سے بلوانا چاہتا ہے. لہذا غصہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں بھی آیا، سرکار پہ کئی مرتبہ غصے آئے ہیں. تو غصے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، ایک عبادت اور ایک نا. اب یوں سمجھیے آپ، عبادت والا غصہ کون ہے؟ کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہا ہے، وہابیوں بدعقیدہ آپ کے سامنے گستاخی کرا اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے. بھائی یہاں یہ غصہ کرنا عبادت ہے، بولو نا سبحان اللہ. میں حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں
دیکھیے غصہ کرنا کیا ہے؟ جہاں بدعقیدہ وہابی حضور کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر رہا ہو آپ کے سامنے، اور بزرگان دین صحابہ اکرام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، وہاں غصہ کرنا عبادت، وہاں غصہ کرنا دیکھیں آپ، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کی رضا کے خاطر کیا جائے، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو، صحابہ اکرام کا مذاق اڑانا تو اللہ بھی جلال میں آتا ہے، آپ کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے خاطر غصہ نہیں فرماتے، اپنی ذات کے خاطر غصہ نہیں فرماتے ہیں، ہاں اگر کوئی اللہ کے کام ترک کرتا تو آپ ضرور غصہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا تو اس سرکار کو بھی جلال آ جایا کرتا تھا۔ ایک حدیث اور سنیے آپ، عبداللہ بن مغفل ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پتھر سے کھیل رہا تھا، جب پتھر سے کھیل رہا تھا وہ صحابی اس کے قریب گئے اور اس کو سمجھایا، نیکی کی دعوت دی اور اس کو بولا کہ سرکار نے پتھر سے کھیلنے کو منع کیا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، خود کو بھی نقصان ہوتا ہے، سامنے والے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے پتھروں سے کھیلنا، سرکار نے منع فرمایا ہے، اے شخص تو یہ کام مت کر، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور کچھ کام کر کر واپس آئے تو وہ شخص پھر پتھر سے کھیل رہا تھا۔ اب آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو میری بات کو سنتا نہیں ہے، وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، جب میں آج کے بعد اس سے بات نہیں کروں گا۔ وہ صحابی رسول سے غصے میں آ گئے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا جائز کاموں میں غصہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ ایک صوفی بابا بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جب بولا حضرت شیعوں کو آپ کچھ نہیں بولتے، وہابیوں کو آپ کچھ نہیں بولتے؟ بولے نہیں ہم صوفی ہے، کسی کو برا نہیں بولتے۔ میں نے کہا ایسی صوفیت، ایسے بابا لوگ وہ دین کو بھی نقصان، جو قرآن حدیث کے خلاف بات بتائے وہ دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسا کوئی صوفی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں بار بار اپنے مریدوں سے کہتا ہوں ولی کو پہچاننا ہے تو شریعت کے ذریعے سے پہچانو، شریعت سے ولی کو پہچانا جائے گا، ولی سے شریعت کو نہیں پہچانا جائے گا، سمجھے بات کو؟ یعنی ولی سے دین کو نہیں پہچانا جائے گا، دین کے ذریعے سے ولی کو پہچانا جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لیا۔ تو اگر کوئی کتنا بھی بڑا بابا ہو دین کے خلاف کام کر رہا ہو تو وہ آپ کے نظر میں کوئی اہمیت والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے کبھی دین کے خلاف کام نہیں کرتا، کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلال میں آیا کرتے تھے، اللہ کی جو کام دیکھتے جو کام سے اللہ ناراض ہوتا حضور بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو بھی جلال آتا تھا، ایسا نہیں جب حضور کو غصہ آیا کرتا تھا غلط کاموں کو دیکھ کر، تو یہ بابا کو غصہ نہیں آیا۔ یہ لوگ کون ہے؟ سارے کے سارے جتنے بھی والے صوفی سب بزرگوں کے سارے بزرگ حضور کے غلام ہیں۔ جو یہ کہنا ہم صوفی کسی کو برا نہیں بولتے، آپ منہ پہ مار کر کہنا کہ نادان، سرکار غوث اعظم نے اپنی جو کتاب بنیاد الطالبین لکھی ہے اس میں تو غوث اعظم وہابیوں، تفضیلیوں، رافضیوں کا رد کر کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب تو غوث اعظم کا بڑا تو ولی ہو نہیں سکتا، تو غوث اعظم سے بڑا ولی ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا جو پیر یہ کہتا ہو کہ ہم کسی کو برا نہیں بولتے تو یقیناً وہ تفضیلی ہو سکتا ہے، بدعقیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو غصہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ حرام ناجائز نہیں بلکہ وہ عبادت ہے، وہ ثواب کا کام ہے، جو حضور خود کیا کرتے تھے جلال۔ فاروق اعظم ایک بار حضور کے سامنے آئے، توریت پڑھنے لگ گئے۔ توریت جب پڑھنے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال یوں روایت میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ یوں ہو گیا کہ جیسے انار کے دانے کا رس آپ کے منہ مبارک پر چھوڑ دیا گیا، انار کے دانے جیسے ہوتے ہیں نا، اس طرح آپ کا رس، اس کا رس جیسا ہوتا ہے، اس طرح سرکار کا مبارک چہرہ جلال میں ہو گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، دیکھ حضور کا چہرہ دیکھ۔ وہ فوراً فاروق اعظم نے دیکھا حضور جلال میں آ گئے، توریت کو بند کر دیا اور قدموں میں گر کے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اس پر راضی ہوں، اب آخری نبی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، آپ پر قرآن اترا میں اس پر بھی راضی ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں نے جو توریت پڑھا ہے یہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یہ بھی تو اللہ کا کلام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یاد رکھ اب میں آ گیا ہوں، سارے نبی کی نبوت ختم ہو گئی ہے، سارے نبیوں کی جو کتابوں کا قانون تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک میری نبوت چلے گی، میرا لائحہ قانون چلے گا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا عمر اگر اس دور میں موسیٰ بھی آ جائے، اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، اگر اس دور میں موسیٰ بھی آ جائے تو وہ بھی میری اطاعت کریں گے۔ یعنی یہاں حدیث سے پتہ چلا نبی کو بھی جلال آتا تھا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں تو کہیں دین کے کام کے لیے غصہ دکھانا عبادت، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری نبی حضور ہے، اب قیامت تک کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ خیر میں آپ کو غصے کے نقصان کے بارے میں یہ بتانے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہو، ہاں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے دل میں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہو، عبادت کا مزہ تمہیں آئے، ایمان کا مزہ تمہیں لگے، تو سرکار فرماتے ہیں دشمنی یعنی غصہ بھی اللہ کے لیے کیا کرو، محبت بھی اللہ کے لیے کیا کرو، یعنی جس سے بھی تم محبت کرتے ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے غصے میں ہو تو اللہ کے لیے۔ لہٰذا آپ کی مزاج جیسا کہ آپ دیکھیں بیوی بچوں پر غصہ کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ماں باپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ غصہ کر رہے تو یہ جائز ہے۔ دین کے خلاف اگر کام ماں کر رہے ہو، باپ کر رہے ہو، رشتہ دار کر رہے ہو، بھائی کر رہے ہو، کوئی کر رہے ہو، دین کے خلاف اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے، ایسے ٹائم پر بھی اگر آپ خاموش رہے تو ابھی آپ کامل مومن نہیں ہوئے۔ کامل مومن جب ہوگے جب آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی اللہ رسول یعنی دین کا مذاق اڑا رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو اور آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کے کامل ایمان ہونے کی یہ پہچان ہے، آپ مکمل اور کامل مومن ہو گیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو ہم ان سے ملتے نہیں۔ یقیناً ماں باپ کی بھی عزت ہے، اگر کوئی ماں باپ کو گالی دے ہمارے تو ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے، اس کو سلام نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی طرح جو نبی کو گالی دے، نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس سے بھی آپ سے ملاقات نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ وہابی بدعقیدوں سے تو ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مسکرا کر لینا چلنا پڑتا بھائی، خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو نہ پڑوسی دیکھو نہ رشتہ دار دیکھو، یہ دیکھو کہ رسول کا وفادار ہے یا نہیں ہے۔ رسول کا وفادار ہے تو ہمارا سر کا تاج ہے، رسول کا عاشق ہے تو ہمارا سر کا تاج ہے۔ اگر گستاخ ہے، وہابی ہے، بدعقیدہ ہے تو ہمارے پیر کی دھول بھی نہیں ہے۔ یہاں غصہ کرنا ہوگا آپ کو۔ لہٰذا غصہ کہیں پر عبادت ہے اور کہیں پر جو ہے گناہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، وہاں آپ گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں، عبادت ہے۔ بولنا سبحان اللہ کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ رسول ناراض ہوتا ہے اس سے، رسول ناراض ہوتے ہیں اس سے، یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بلا وجہ کے غصہ کرنا یہ حرام ہے۔ کھانے میں نمک یا کسی نے آپ دیکھیں آپ نہ کھانے کے نمک کے لیے غصہ کرتے نا کبھی، یہ نفس کے لیے جو غصہ ہوتا ہے، ایمان کے لیے جو غصہ آتا ہے وہ جائز، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور جو اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے وہ حرام ہے۔ اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو غصہ پی لیتے وہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہاں ہم غصہ کر رہے، کس بات ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو پینے والے بن، اپنی ذات کے لیے
اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں، کسی نے آپ پر تھوک دیا اور آپ نے دیکھا کہ چلو ٹھیک ہے، تھوک دیا بیچارہ، غلطی سے تھوک دیا، غصہ نہیں کیا آپ نے. دیکھو غصہ آنا ایک فطری بات ہے. جیسے غصہ آئے گا اپنی ذات کے لیے تو فوراً آپ کو حرام نہیں ملا جائے. غصہ آنے کے بعد اس کا اظہار آپ نے کیا تب آپ حرام کا فتویٰ آپ کو لگے گا. ڈائریکٹ دل ہی میں رکھا غصہ، اظہار نہیں کیا. اظہار کرنے کے طریقے کیا ہے؟ زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے یا اشارے سے آپ نے اظہار کر دیا تو یہ حرام ہوگا. ذات کے لیے غصہ آیا، آپ نے زبان سے اظہار کیا، ہاتھ پیر اشارے سے بھی اگر اظہار کر دیا تو وہ حرام. کیونکہ غصہ نہ یہ ہو نہیں سکتا. غصہ آتا ہے فطرت میں. اگر اپنی ذات کے لیے غصہ ہے اور آپ نے اس کو اظہار نہیں کیا تو آپ گناہ گار نہیں. اظہار کر دیا، اشارے سے بھی کر دیا تو گناہ گار. لیکن جیسے غصہ ہے بندہ پی لینا، بندہ پی لے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے غصوں کو پی لیتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اب غصہ اگر پینے والا بنے اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی. ایسا نہیں ہو کہ ایک صاحب آپ پر تھوک دیا، آپ نے غصے سے دیکھا، غصہ کرنے کے لیے گئے، دیکھا پہلوان ہے انہیں، ہاں ارے آپ سے غلطی ہو گئی ہوگی، بعد میں دل میں بڑے دبلا پتلا رہتا تو بتاتا تھا. تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. اگر کوئی دبلا پتلا رہتا تو واقعی اس کا خیال زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے جواب آپ دے سکتے تھے. لیکن پہلوان ہو یا دبلا پتلا ہو، آپ نے اللہ کے لیے غصہ پی لیا. بولنا سبحان اللہ. اللہ کے لیے. یہ صحابہ کرتے. فاروق اعظم جا رہے تھے، ایک آدمی کے پیر پر پیر رکھا گیا فاروق اعظم کا. اس نے کہا اندھے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے پلٹ کر کہا اندھا نہیں ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو، مجھے معاف کر دے. یہ بزرگ صحابہ کا عادت تھی. اب غصہ نقصان. اچھا غصہ جو آدمی زیادہ چھڑچھڑا پن کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، لوگ اس سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. ارے نہ کوئی آ رہے جب دیکھو اب چھڑچھڑا پن کرتا ہے. غصے کے جو نقصانات اپنی ذات کے لیے، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو بندہ بار بار میرے کو غصہ برداشت نہیں ہوتا، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں. جو یہ بولتے نا، آپ نے سنا ہوگا، میرے کو برداشت نہیں ہوتا، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں. یہ منہ پہ بولنے والے کئی لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ زیادہ غصے کرنے والا کبھی کفر تک کر دیتا ہے. ہاں غصے میں کفر تک بول دیتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا غصے کی حالت میں لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسی بیوی کے ساتھ زندگی، حرام کی زندگی بسانا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی غصے میں بولا تھا، غصے میں بولو، ہنس کر بولو. طلاق تو ہو گیا تھا لیکن غصے میں بولا تھا، تو لہٰذا غصہ طلاق پر بات چلے جاتی ہے، غصے سے کفر تک بات چلے جاتی ہے. اس لیے غصے کو ضبط کرنے والے بنے. اور جو غصے کو ضبط کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ ہو. مجھے کچھ سکھائیے لیکن کچھ زیادہ نہ ہو، تھوڑا ہو اور مجھے میں اس پہ یاد کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا تو اپنے غصہ پیا کر. ایک جملے میں سرکار، کیونکہ اللہ پاک نے حضور کو جو معجزات عطا فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کا ڈوبا پلٹانا، انہی معجزات میں حضور کا یہ اقوال بھی معجزہ تھا. حضور سمندر کو جز میں سمجھاتے تھے. سرکار نے کیا فرمایا اس صحابی سے، حضور مجھے کچھ سکھائیے لیکن کچھ زیادہ نہ ہو، تھوڑا ہو اور میں اس پہ عمل کر سکوں. سرکار نے فرمایا غصہ نہ کر، غصے کو پی جایا کر، غصہ نہ کر. اس نے بار بار دوہرا، حضور نے بار بار یہی بات فرمائی. بلکہ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ نے شاید فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. اس نے سوال بار بار دہرایا، آپ نے بار بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اب یہاں یہ غصے کی بات چل رہی ہے. پہلا ہم نے کہا کہیں پر غصہ کرنا عبادت، وہ کیا ہے ہم نے بتا دیا. اب میں جو آپ کی ذات کے لیے غصہ کرنا جس سے نقصان ہو سکتا ہے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک اور حدیث سن لیجیے آپ. حضور فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو، ذرا غور سے سنیں آپ یہ حدیث، اس حدیث کی تشریح کر میں بات ختم کرتا ہوں. غصہ ایمان کو ایسے بگاڑ دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو. ایلوا جو ہے جانتے کیا ہے؟ یہ گھی گوار کا جو پتا ہوتا ہے، جھاڑ گھی گوار کا بڑا، اس کو توڑو تو عجیب قسم کا رس نکلتا ہے اس میں سے. اس کو سکھاؤ اور سکھانے کے بعد اگر آپ نے شہد میں ڈال دے تو وہ شہد کو بھی خراب کر دیتا، اتنا کڑوا رس ہوتا ہے.
تو سرکار پر اس کو ایلوا کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا غصہ ایمان کو ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا. یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے بلا وجہ کے بار بار غصہ آنے سے جو ہے نا آپ کا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے. اب یہاں تک کہ ایک شخص ابو بکر صدیق کو کچھ بول رہا تھا اور ابو بکر صدیق خاموش رہے. سرکار دیکھ کر مسکرا رہے تھے. وہ بہت بولا, ابو بکر صدیق خاموش رہے, سرکار دیکھ کے مسکرا رہے تھے. آخر میں اتنا اور زیادہ بولا تو ابو بکر صدیق نے کچھ جواب دیا تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو کر چلنے لگے. ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ, جب اس نے زیادہ بولا تب میں نے جواب دیا, شروعات میں تو آپ مسکرا رہے تھے, جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے. تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر, جب وہ آپ کو بول رہا تھا اور آپ خاموش سن رہے تھے نا تو ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا, لیکن جیسا ہی آپ نے بولنا شروع کیا تو شیطان آ گیا بیچ میں, تو میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. لہٰذا حضور صحابہ کے ذریعے ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتا ہے درود شریف پڑھے ایک مرتبہ. بیٹھ جاؤ جاؤ باہر جاؤ بیٹا جاؤ. سراج کی غلطی ہے, بہت لوگ ٹھہرے ہوئے شاید باہر تمہارے پاس لائن لگا کے ٹھہرے ہوئے تمہارے پیچھے. درود شریف پڑھے ایک مرتبہ. کیونکہ دین کی بات چل رہی ہو, بیچ میں آ کر اس طرح کے ڈسٹرب کرنے والے کو سرکار منع فرماتے تھے, جلال میں آتے تھے حضور کہ آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے, کم سے کم دین سیکھو, مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو. برسوں ہو گیا مسلمان بن کر, مسجد میں آنے کا ہمیں طریقہ نہیں ہے تو ہم مسلمان کہہ گئے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں سے محبت, مسجدوں کا ادب, مسجدوں کی عزت کرنے والا ہمیں بنائے. جو مسجدوں کی عزت کرتا ہے اللہ ان کی عزت کو بلند کر دیتا ہے. لہٰذا غصے کے نقصانات کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بتایا, اور اس کا علاج یہی ہے کہ غصہ پی جانے والے بنے. اور غصہ پینے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے, اس کے لیے علم حاصل کریں کہ غصے کے نقصانات کیا ہیں. پہلے آپ کو اس کا علم, تو غصہ ایمان کو تباہ کر سکتا ہے. غصہ, اور یہاں کون سا غصہ ہے؟ ذات کا غصہ. اللہ کے لیے غصہ کرنا وہابیوں پر, بدعقیدوں پر, وہاں عبادت ہے. ذات کے لیے غصہ کرنا یہ آپ کو نقصان دے. جیسا کہ دیکھیے آپ ایک جنگ میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو مار رہے تھے اور اس کے اوپر آپ سوار ہو گئے تھے. اس نے آپ کے منہ پر معاذ اللہ تھوک دیا. جیسا تھوکنا تھا آپ اس کے سینے پہ سے اٹھ گئے اور منہ صاف کر کے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا اے علی, تم تو مجھے مار سکتے تھے, تم میرے سینے پر بھی بیٹھ گئے تھے, چاہے تو مار بھی سکتے تھے, لیکن کیوں نہیں مارا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے, میدان میں آیا تو اللہ کی رضا کے لیے, تیرے سے لڑ رہا تھا یہ بھی اللہ کی رضا تھی, لیکن مجھ پر تو نے تھوک دیا تو اب میری ذات بھی شامل ہو گئی اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا. بس یہ مولا علی کے اخلاق کو دیکھ کر یہودی نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو اچھے اخلاق والوں کی صحبت میں بیٹھا کر آپ ایک غصہ کے نقصانات کا علم حاصل کریں, اور جو زیادہ خاموش ہوتا ہے, نرم مزاج کا ہوتا ہے, نیک بندہ ہوتا ہے اللہ کا, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ہمارا غصہ ختم ہوتا ہے. کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے اتنے بڑے ولی ہے کہ آپ کے گھر میں پیچھے ایک کافر کا گھر تھا, وہ ایک پر نالا آپ کے گھر میں چھوڑ دیا تھا اور ساری گندگی وہ پر نالے میں چھوڑتا تھا. اب روز صاف کر دیتے, آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی. ایک دن وہ خود آیا اور کہنے کا ملک بن دینار, اتنے سال سے میں نے اپنے گھر کا پر نالا تمہارے آنگن میں چھوڑ دیا, تمہیں غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, میں اپنے پڑوسی ہے اسی لیے معاف کر دیتا ہوں, اور میں اپنی ذات کے لیے میں غصہ دکھاتا بھی نہیں. بس یہ مزاج کو دیکھ کر وہ کافر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو اس طرح کا اگر آپ مزاج بنائیں گے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. ممبر پر بیٹھ کر بھی جو علماء جلال بتاتے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے نہیں, نفس کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے بتاتے ہیں. لوگوں کو دین سمجھانا ہوتا ہے, دین بتانا ہوتا ہے, اس لیے ان کو جو ہے اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں. غصے کے نقصانات جس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. غصہ کہاں پر عبادت ہے اور کہاں پر گناہ و ناجائز ہے, مختصر طور پر میں نے یہ یہاں بات کر دی ہے. چاہتا تھا کہ ذکر بھی کروں لیکن وقت زیادہ نہیں تھا, 5-10 منٹ ہے. ہمیں دعا بھی کرنا ہوتا ہے افطار سے پہلے, تو افطار کا انتظام الحمدللہ وہ موجود ہے, تو افطار کرے, دعا کرے. افطار حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. ایک جو ہے افطار کے وقت
افطار کے وقت کی خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایک رب سے ملاقات کے وقت کی ہوگی، یعنی اللہ اس کو راضی ہوگا، اپنا دیدار کرائے گا۔ تو لہٰذا افطار سے پہلے ضرور دعا کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے، اپنے حاجات، اپنی مشکلیں، یہاں تک کہ حدیث میں سرکار نے فرمایا جوتے کی ڈوری بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا۔ لہٰذا افطار کے وقت کا قریب آ گیا، ذکر نہیں ہوگا، دعا ہوگی، ضرور آپ دعا کرتے بیٹھے دعا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولانا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ان کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسول کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقۃ فی المولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔